بلوچستان کے حالات کے حوالے سے مختلف سیناریوز پاکستان کے عوام کے سامنے حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں پیش کیے گئے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے سیاسی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بلوچستان علیحدگی کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے مختلف ٹیلی ویژن چینلز اور ہمارے اس چینل پہ بھی متعدد انٹرویوز دیکھے۔ بلوچ علیحدگی پسند رہنما عام طور پہ ٹیلی ویژن چینلز پر آتے ہیں اور پاکستان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان کے آئین سے اپنے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان کے قانون سے، پاکستان کے جھنڈے سے اپنی لا تعلقی کا علل اعلان کرتے ہیں۔ گو کہ یہ علیحدگی پسند رہنما عمومی طور پہ جن کے انٹرویوز آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھتے ہیں، یہ پاکستان کے باہر مقیم ہیں۔ کبھی انٹرویوز آپ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت سے سنتے ہیں، کبھی زیورخ سے انٹرویوز آتے ہیں، کبھی لندن سے اور کبھی دبئی سے۔ بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کا، پاکستان کی بڑی سیاسی قوتوں کا بھی یہ خیال ہے کہ بلوچستان کی حالات انتہائی دگرگوں ہیں، نازک ترین ہیں۔ فوری طور پہ کچھ نہ کیا گیا تو بلوچستان کے حالات ایسے ہیں کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل سکتا ہے، پاکستان ایک بار پھر ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک بار پھر پاکستانیوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اگر حالات نہ سنبھالے گئے بلوچستان میں تو مشرقی پاکستان جیسا انجام بلوچستان کا بھی ہو سکتا ہے۔ گراؤنڈ کی جو سچویشن ہے، بلوچ رہنما، بلوچ قوم پرست قوتیں کہتی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بلوچ رہنما لاپتہ ہیں، انہیں پاکستان کی سرکاری ایجنسیز اٹھا کے لے جا چکی ہیں۔ کہاں لے جا چکی ہیں، ان کی شناخت کیا ہے، اس بارے میں مصدقہ رپورٹس ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کے سرکاری ذرائع اور خود پاکستان کی وزارت داخلہ کہتی ہے کہ لاپتہ افراد کی کل تعداد 47 ہے، اور اس بات کی بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ 47 کے 47 افراد اس وقت کہاں ہیں، یا وہ افغانستان میں ہیں یا کہیں اور ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان کا سرکاری موقف یہ ہے کہ بلوچستان سے اب تقریباً 4 درجن افراد ایسے ہیں جن کو لاپتہ کہا جا سکتا ہے۔ بلوچ قوم پرست قوتیں کہتے ہیں ہزاروں نوجوان اس میں لاپتہ ہیں۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اگر لاپتہ ہیں تو ان کے نام، پتے اور پوری تفصیلات حکومت کو فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ لاپتہ افرادوں کی لاشوں کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اندازے کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں 300 افراد کی لاشیں ایسی ہیں جو کہ لاپتہ سمجھی گئی ہیں یا جو مختلف علاقوں سے ملی ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف واقعات کا نتیجہ ہے۔ بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ دراصل وہی لاپتہ افراد ہیں جنہیں ایجنسیز اٹھا کے لے جاتی ہیں اور اس کے بعد انہیں مار کے پھینک دیتی ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ایسی تنصیبات جن کا تعلق پورے پاکستان کے اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے بہت اہم ہے، یعنی کہ معدنی قوت، گیس کی پائپ لائنز، بجلی کی لائنوں پر اور معدنی صنعتوں پر حملے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے بلوچستان کی اس اہم خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کل ملا کے 2010 سے 2012 تک 29 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور ان دہشت گردی کے واقعات میں اکثریت نشانہ بنے ہیں ایسے لوگ جو یا تو غیر بلوچ تھے یا ایسے لوگ جن کا تعلق حکومت سے تھا۔ ان واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 280 رہی ہے۔ کیا واقعی بلوچستان کے حالات اتنے سنگین ہیں؟ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب جنرل پرویز مشرف نے۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اور قوم کو صرف عوام نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتیں، قوتیں کہہ رہی ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ بلوچستان علیحدگی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے اور پاکستان ٹوٹنے والا ہے۔ میں اس میں بالکل یقین نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ جو بھی یہ کہتا ہے اس کو بلوچستان کی ڈیموگرافی کا پتہ نہیں ہے، ایتھنک بیلنس کا پتہ نہیں ہے، اور وہ صورتحال کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ لوگ ہر قسم کی کمپیریزنز کرتے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ، ایسٹ پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ جی یہ وہ صورتحال ہو گئی ہے بنگلہ دیش والی۔ بنگلہ دیش میں اس وقت ہماری پاپولیشن کی آدھی پاپولیشن پاکستان کی ایسٹ پاکستان میں تھی، جو کہ اباؤٹ میرے خیال میں 60 ملین، کوئی 6 کروڑ، اور ان 6 کروڑ میں سے 5 کروڑ میرے خیال میں پاکستان کے خلاف بدقسمتی سے ہو گئے تھے اور جنگ کر رہے تھے، خانہ جنگی فوج کے خلاف کر رہے تھے۔ کیا وہ صورتحال یہاں ہے؟ یہاں بلوچستان کو ذرا دیکھیں، اس کی کیا پاپولیشن ہے پورے بلوچستان کی؟ پاکستان کی 18 کروڑ، بلوچستان 1 کروڑ بھی نہیں ہے، تو تقریباً 80 لاکھ۔ 80 لاکھ میں سے 50 لاکھ پختون اور براہوی سپیکنگ بلوچ ہیں، جو پاکستان کے بہت حق میں ہیں بلوچستان میں۔ باقی رہے 30 لاکھ۔ نہ یہ 30 لاکھ میں درجنوں
ट्राइब्स हैं, दर्जनों ट्राइब्स हैं, कोई तो कहते हैं कोई 150, 150 एक ट्राइब्स हैं। अब ये इनमें से पेशतर ट्राइब्स पाकिस्तान के हक में है, लेकिन 3 उभरती हुई ये सामने नजर आ रहे हैं ट्राइब्स जो अलहदगी पसंद हुए हुए हैं ना। वो ट्राइब्स नहीं हुए हुए, उनके सरदार, क्या उनके सरदारों की फॉलोइंग है? ये खास तौर पे बुगती और मरी ना। ये बुगती और मरी की तादाद क्या है जी? पूरी बुगती कबीले की तादाद 1 लाख, पूरी बुगतियों की 2.5 लाख, दोनों को मिला दें तो पाकिस्तान की 0.2% पाकिस्तान है। ये 0.2%, ये पूरी ट्राइब पूरी। लेकिन सवाल यह है कि ये पूरे ट्राइबल्स इनके सरदारों को फॉलो कर रहे हैं? हरगिज नहीं। बुगती को लें आप, बुगती के 2 सब ट्राइब्स हैं। कलपड़ सब ट्राइब जो सबसे बड़ा सब ट्राइब, 70,000 तकरीबन। मसूरी सब ट्राइब, उनकी मुझे एग्जैक्ट तादाद नहीं पता है, लेकिन वो भी कोई 30-35 हजार, 25-30 हजार हैं। नाउ ये जो हैं, इनके साथ नवाब बुगती साहब ने क्या किया हुआ था? कलपड़ों को मारकर उनके सरदार के, उनके वडेरा जो था खान मोहम्मद कलपड़, उसके तमाम बेटों को कत्ल करके इनको पंजाब और सिंध में निकाल दिया हुआ था। मसूरी सब ट्राइब के सरदार जो थे, उनको उनके बाल भवें दाढ़ी शेव करके अपने कैद में बंद किया हुआ था। तो आपके ख्याल में ये लोग तमाम अलहदगी पसंद हैं? तमाम कलपड़ों को तो मैं लेकर आया हूं वापस, सुई डेरा बुगती एरिया में उनकी जमीनें दी हैं वापस और आबाद किया उन्हें। वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं? वो तो मेरे बहुत हक में। मरी में चमलांग माइंस, कोल माइंस, हमने दोबारा इनके लूनीज और मरियों के झगड़े को खत्म करके उनके बहाल किया। बहुत कोलू डिस्ट्रिक्ट में 1.5 अरब रुपए खर्च किए डेवलपमेंट के लिए। बुगती में भी यही किया, डेरा बुगती में। ये लोग अपने सरदार के, ये चंद लोग इनके, ये बाहर जो बैठे हुए हैं और यहां कुछ अंदर, यानी बाहर बैठे हुए हरबियार मरी बैठा हुआ है, ब्रामदाग बुगती बैठा हुआ है, चंगेज मरी यहां बैठा हुआ है जो PMLN, वो हरबियार मरी का भाई है, PMLN का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लगा हुआ है। और हरबियार मरी वो है जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, पाकिस्तान के झंडे में यकीन नहीं रखता है, पाकिस्तान की यूनिटी में यकीन नहीं करता है, अलहदगी पसंद की बात कर रहा है। ब्रामदाग बुगती, ये आपने देखा होगा, शाहजैन बुगती के बारे में आपको पता होगा कि वो क्या कर रहा है। उसके 5 ट्रक लोड हथियार ला रहा था कांधार से, अफगानिस्तान से इधर। जाहिर है बैरूनी किसी ताकत ने उसे दिए ये। और अभी इसने मैरियट होटल में कोई पुलिस में वहां का है, अमेरिकनों से मिल रहा था वहां। ये क्या हो रहा है? हम क्या रहे हैं? हम क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन एक चीज तो है कि जल साहब के एक डेप्रिवेशन का एक परसेप्शन तो डेफिनेटली है कि बलोचों को वो हुकूक नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे, जिसकी वजह से बलोच आबादी में जनरली एक सेंस ऑफ ये है कि उनको उनका हक नहीं मिला या उनके जो राइट्स थे वो उन तक नहीं पहुंचे। उसको तो एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखें उनकी डिमांड्स, कल देखें लॉजिकली जरा बात की जाए, 3 डिमांड है जी उनकी। मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जाए, नंबर 2 उनकी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें उनका हिस्सा होना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। नंबर 3 सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो बिल्कुल कामरान आप सही कह रहे हैं कि एक एहसास महरूमी है, 70 साल से उनको बहुत कम दिया गया है, डेवलपमेंट नहीं हुई है, नजरअंदाज किया गया है, ये बिल्कुल सही बातें हैं। लेकिन अब जरा थोड़ा सा मेरी बात सुने, ऑटोनॉमी देना बिल्कुल देनी चाहिए, जैसे दूसरे प्रोविंसेस को है वैसे ही बलूचिस्तान को ऑटोनॉमी मिल रही है। मेरे ख्याल में जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है या फाइनेंस अवार्ड है, इसको कंसिडर करके
سب صوبوں کے لیے میکسیمم آٹونومی دینی چاہیے. دوسرا ان کی جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کا حصہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا. یہ جو ریکو دکھا ہے اس میں سے 25% بالکل بلوچستان کو ملنا چاہیے. ان کی گیس یا ریسورسز جو ہیں سب سے پہلے انہی کو دینا چاہیے. ہم ہر جگہ 3 جگہوں میں ہم زیارت لے کر گئے ہیں, لورا لائی لے کر گئے ہیں, ہم ہر جگہ گیس لے کر گئے ہیں. تو اس میں بھی میں یقین رکھتا ہوں اور وہ کرنا چاہیے اور زیادہ کریں جی بالکل. تیسری چیز سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ. ناؤ یہ بالکل انہیں دینا چاہیے, بلوچستان میں کرنا چاہیے. لیکن یہ جو سردار ہیں, یہ جو آپ بار بار جو ٹیلی ویژن پہ آ کر پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کو یہ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے جی, وہ نہیں مانگتے ہیں. بالکل آپ سے مزید بات ہوگی. جنرل پرویز مشرف ہمارے ساتھ ہیں, لیتے ہیں کمرشل بریک. اس کے بعد بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے ایک اور زاویے سے بلوچستان کی حالات کی آگاہی ہمیں جنرل پرویز مشرف دے رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.